بسم اللہ پڑھیے گا نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ ما یلی، read the following. جی. بقي اقل من ساعة. البرتقال لذيذ والتفاح ألذ منه. تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جی بقیہ اقل من ساعت کا مطلب کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے سے کم ٹائم باقی ہے. جی. تو اقل جو پیٹرن ہے یہ دیکھیے گا، ہم کو پیٹرن کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ. تو یہ اقل اکبر اصغر ہے نا. جی اسم تفضیل، اسم تفضیل والا پیٹرن ہے یہ، ہے نا. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کسی چیز کا، تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں 2 چیزوں میں تو اسم تفضیل کہتے ہیں اس کو، ہے نا. اس کا پیٹرن یہ اکبر و اصغر ہے نا. اکبر اور اصغر یہی پیٹرن ہے اس کا نا. افعالوں کا پیٹرن ہے کہ نہیں؟ جی. میں چھوٹا ہوں آپ سے، میں بڑا ہوں آپ سے، ہے نا. تو کمپیئر کر رہے ہیں. اس کا مین ورڈ کیا ہے؟ ہاں جی. یہ تو اس میں تفضیل ہے. ہاں جی. اقل. ہاں. اس کا مین ورڈ کیا ہے؟ جیسے قلیل. قلیل سے قلیل کا اقل، کبیر کا اکبر، ہے نا، صغیر کا اصغر. تو ایسے ہی چلے گا یہ. تو بقیہ اقل من ساعت، 1 گھنٹے سے بھی کم باقی رہ گیا ہے ٹائم. ہاں جی. قلیل کا اسم تفضیل اقل. ٹھیک ہے. تو بقیہ اقل من ساعت، 1 گھنٹے سے کم باقی ہے. چلیے نمبر 2 پڑھیے اور بتائیے. البرتقال لذیذ والتفاح ألذ منه. تو لذیذ کا اسم تفضیل ہے ألذ. جی بالکل صحیح ہے. تو اورنج لذیذ ہے اور ایپل اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے. ألذ منه. ٹھیک ہے. تو لذیذ کا اسم تفضیل ایپل ویسے. تو اسم تفضیل کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ 2 چیزوں میں ہم کمپیئر کر رہے ہیں، ہے نا. اور سپرلیٹو بھی اسی سے آتا ہے بغیر من کے. من جب استعمال ہوگا تو کمپیریٹیو، اور من کو ہٹا دیں گے تو سپرلیٹو، دا بیسٹ، ہے نا. the best. I'm the best. چلیے. ابی حبیب ابی حبیب الی و امی احب الی منہ. تو میرے ابو مجھے جو ہے نا بہت پسند ہے. حبیب کا مطلب بہت پیارے ہیں. تو ابی حبیب الی، میرے ابو مجھے بہت پیارے ہیں. ایسا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ ابی حبیب الی، میرے ابو مجھے بہت پیارے ہیں، ہے نا. میرے مجھے بہت پیارے ہیں. وہ امی احب، اب حبیب کا اسم تفضیل. تو حبیب تو اور میری امی لیکن ان سے بھی زیادہ پیاری ہیں مجھے تو، ہے نا. زیادہ وہ عام طور پر جو ہے نا بچوں کا اٹیچمنٹ ماں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معاملہ ہے نا. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ تو ہے نا. بس ہر چیز میں ایکسیپشن ہوتا ہے ویسے. تو ابی حبیب الی و امی احب الی منہ، میرے ابو مجھے بہت پیارے ہیں اور میری امی ان سے بھی زیادہ پیاری ہیں. وہ سمجھا. نمبر 4 پڑھیے گا. البرد اليوم اشد. بالکل صحیح. تو اشد جو ہے نا شدید کا اسم تفضیل. شدید کا مطلب سیویئر، سخت. تو شدید کا اسم تفضیل اشد. جی. تو البرد اليوم اشد، ٹھنڈی آج زیادہ سخت ہے. بہت زیادہ سخت ہے. زیادہ سخت ہے یعنی نسبت کمپیئر کر رہے ہیں نا، زیادہ سخت ہے. مطلب ہے کہ پہلے کی اتنی زیادہ نہیں تھی 4 دن پہلے. البرد اليوم اشد. تو البرد اليوم اشد، ٹھنڈی آج کچھ زیادہ ہی ہے، شدید ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. نمبر 5 ما احب الدروس الیکا. ما احب الدروس الیکا، حبیب کا اسم تفضیل احب، پڑھا ہم نے، ہے نا. حبیب کا اسم تبدیل احب، ابھی اوپر ہی پڑھا ہم نے امی احب. تو ما احب الدروس الیکا، سب سے زیادہ لیسن کون سا پسند ہے تمہیں؟ کون سا لیسن تمہیں جو ہے نا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ نہیں؟ جی. تو درس یعنی تفسیر کا درس یا حدیث کا تو یا درس سے مراد کیا، لیسن سے مراد کیا ہے؟ درس. عام طور پر دروس ہوتے ہیں، تفسیر کا درس ہے نا، فقہ کا درس، حدیث کا درس، قرآن کا درس. تو درس قرآن زیادہ پسند ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے. سب کے الگ الگ فیوریٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا سائنس کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ میتھس کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا لٹریچر کو پسند کرتے ہیں، ہے نا. سب کی اپنی اپنی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے سب کے لیے ایک جو ہے نا دنیا میں بھیجا ہے، ہر ایک کو ایک الگ الگ صلاحیت دے کر. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ انجینئر نہیں ہیں، سارے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں، ہے نا.
تو اللہ نے یہ جو ہے نا مختلف قسم کے پھول دنیا میں رکھے ہوئے، جیسے گارڈن میں مختلف پھول ہوتے ہیں ہر رنگ کے اور ہر جو ہے نا خوشبو کے، انسانوں کے اندر میں مختلف خوشبوئیں اللہ نے رکھی ہے، مختلف رنگ رکھے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی لیکچر، کوئی جو ہے نا کوئی ٹیچر ہے نا. جی تو کچھ نہ کچھ انسان نے تو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے، میرے اندر کیا پوٹینشیل ہے نا. ایسا نہیں کہ دوسرے ابراہیم صاحب کیا کر رہے تو میں بھی وہی کروں گا، ایسا نہیں. میرے اندر کیا پوٹینشیل ہے میں نے دیکھنا ہے. تو ہر آدمی اپنا پوٹینشیل دیکھے کہ میرے اندر جو ہے نا کیا اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، بولنے کی، لکھنے کی، میتھس کی، سائنس کی، ہے نا. آرٹ میں جاؤں، اکاؤنٹ میں جاؤں، ہے نا. تو انسان خود جج کرے اور اس فیلڈ کو چوز کرے. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں. تو احب الدروس الیہ القرآن الکریم. تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ جو درس ہے میرے پاس وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم کا درس ہے. درس قرآن مجھے بہت زیادہ پسند آتا ہے نا. تو حبیب کا اسم التفضیل احبو. نمبر 6 پڑھیے گا. كانت الطلاب قليلا امسی واليوم هم اقل. قلیل کا اقل، قلیل کا اقل اوپر پڑھا ہم نے ابھی. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا پھر ہم کیسے کریں گے؟ کل بہت کم طلباء تھے. ہاں، کل طلباء کم تھے. کانت الطلاب قلیلا، کانت الطلاب قلیلا امسی، کل طلباء کم تھے. والیوم هم اقل، اور آج سب سے کم ہے. آج تو اور بھی کم ہے کیونکہ ادھر وہ نہیں نا، من نہیں ہے. ہاں تو ضرورت نہیں. آج سب سے زیادہ کم نا، سپر کا یہ سپرلیٹیو ہے. یہ سپرلیٹیو ہے، آج سب سے زیادہ کم. ہاں وہی نا، آج سب سے زیادہ کل سے کم نہیں بولیں گے، آج سب سے زیادہ کم ہے. من ہٹ جائے گا تو سپرلیٹیو. آج بالکل ہی کم ہے، آج بالکل ہی کم، بالکل ہی کم ہے. چلیے نمبر 7. من احب الناس الیک. ہاں، احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کیجیے گا. آپ کو سب سے الیکا، آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کون سا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کا فیورٹ کون ہے؟ کون سا بندہ ہے، کون سا انسان ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو احب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، الیہ میرے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد جو ہے نا انسان کے دل میں، مومن کے دل میں جو سب سے زیادہ جو پیار ہے، محبت ہے، اور جو سب سے زیادہ لگاؤ ہے مومن کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ ہوتا ہے. یہ تو ہے نا، ہے نا. چلیے گا نمبر 9 پڑھیے گا. تأمل ما یعنی غور کیجئے نیچے جو چیزیں ہیں ان پر. تو این الکتاب، و کتاب کدھر ہے؟ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ کتاب کدھر ہے، تو ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں یہ رہی، یہ رہی. اب کہتے ہیں کہ بھائی ابراہیم صاحب کدھر ہے؟ یہ رہے ابراہیم صاحب، یہ ادھر ہے نا. یہ ادھر ہے، میں یہاں ہوں، ہے نا. میں یہ رہا، ہے نا. ہیئر اٹ از، ہیئر آئی، ہیئر ایم آئی، ہیئر آئی ایم. وہ انگلش میں بھی کہتے ہیں، آئی ایم ہیئر نہیں کہتے کبھی، ہے نا. تو کہیں گے کہ کدھر ہیں آپ، تو آپ کہیں گے میں تو ادھر ہی ہوں، آئی ایم ہیئر اونلی. مطلب ہے آئی ایم ہیئر اونلی کے لیے ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہیئر آئی ایم، ایسے بھی کہتے ہیں کہ نہیں، میں رہا، میں یہاں، میں ادھر رہا. تو عربی میں کہیں گے کہ بھی ہا ہوا دا، ہا ہوا تھا. تو دیکھیے گا این الکتاب، و کتاب کدھر ہے، تو اس کو کہیں گے کہ ہا ہوا دا، یہ رہی، ہا ہوا دا، یہ رہی. تو یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ رہی، یہ رہا، تو اس کے لیے یہ اسٹرکچر ہے عربک میں، ہا ہوا دا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا ہادا، یہ مطلب نا، ہوا ہادا، صحیح، ہوا ہادا، ہادا، ہوا ہادا. تو ہا جو ہے نا اشارہ کر دیا ہم نے، اور ہوا اور دا جو ہے نا تو ہمیں پتہ ہے نا. تو ہا یہ ادھر ہے پڑی ہوئی، ہوا دا یہ ادھر پڑی ہے. تو ہا ہوا دا، یہ رہی، یہ رہی. این الساعۃ، گھڑی کدھر ہے؟ تو ہا ہی ذی، یہ فیمیل کے لیے ہا تو ہا ہی رہے گا، ہا اور ہا دونوں جگہ پر ہا رہے گا. ہا تو ہر جگہ پر رہے گا. تو ہوا کے بجائے ہی اور دا کے بجائے ذی. تو مذکر ہے تو ہا ہوا دا، مؤنث ہے تو ہا ہی ذی. ایسے یاد کر لینے کا ہے اس کو ایز اٹ از، ہے نہیں. تو کسی ایسے لفظ کے کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ مؤنث ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ رہا، یہ رہی. تو یہ رہا ہا ہوا دا، یہ رہا ہا ہوا دا، اور یہ رہی ہا ہی ذی، ہا ہی ذی، ہا ہی ذی. چلیے نمبر 9 این ابراہیم. دیکھیے ابراہیم صاحب کا نام ہی جو نا، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ابراہیم صاحب کا ہی نام ڈالتے ہیں. آپ کا کبھی نہیں ڈالا؟ کہیں ڈالا ہے کیا آپ کا؟ ڈالا ہے، ولید صاحب کا نام، ولید بھی ڈالا ہے. عمرے کو زیادہ جاتے ہیں نا، تو ان کی رعایت زیادہ کی گئی ہے. چلیے این ابراہیم، ابراہیم صاحب کدھر ہے؟ تو ہاں انا دا، میں ادھر رہا. ہیر آئی ایم، ہاں انا دا، میں یہاں ہوں، میں ادھر رہا، میں ادھر ہوں. ہیر آئی ایم ہیئر اونلی، ہیر آئی ایم
یہ مطلب ہے اس کا. تو چلتے آگے بڑھتے ہیں. تو اب انہوں نے ہمارے لیے ایکسرسائز دی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ یتظاہر المدرس بالبحث عن شیء اسمہ مذکر فیقول احد الطلاب ہاں ہوا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا آپ لوگ آپس میں ٹیچر اور طلبہ جو ہے نا وہ کرے پریکٹس. اس کے لیے دیا ہوا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا بچوں سے کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھے اور ٹیچر طلبہ جو ہے نا جواب دے ہاں ہوا تھا اور ہاں ہی دی بول کر پریکٹس کے لیے. تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. نمبر 10 کو پڑھ لیتے ہیں, ہے نا. جی جی چلیے نمبر 10 تأمل المثال, مثال پر غور کیجیے. ثم مکون جملا, پھر کچھ جملے بنائیے مثلہ اسی کی طرح, مستعملا استعمال کرتے ہوئے, فیہا اس کے اندر, یعنی ان جملوں میں استعمال کیجیے کیا, یجب علی. یجب علی کا مطلب must, I must, ہاں آئی شوڈ ہے نا, آئی شوڈ, آئی ہیو ٹو ہے نا. تو آئی شوڈ گو یا آئی ہیو ٹو گو, تو وہاں پر استعمال کریں گے. یجب علی ان اذهب ہے نا, مجھے جانا ہے نا. آئی شوڈ گو, مجھے جانا ہے نا, ضروری ہے کہ میں جاؤں. تو وہاں پر کہیں گے کہ بھی ہے نا. تو آپ نے ایسا اردو میں کہیں گے آپ کو جو ہے نا ضرور ایسا کرنا چاہیے, آپ نے ضرور جانا چاہیے, یا مجھے ضرور چلے جانا چاہیے. ابھی آپ نے جو ہے نا بڑوں کی بات ماننی چاہیے, ہے نا. ہم نے دین کا احترام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے یجب علی ہے نا. ہم نے جو ہے نا دین کا, ضروری ہے کہ ہم دین کا احترام کریں, ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں, ضروری ہے کہ ہم اللہ پر توکل رکھیں, ضروری ہے کہ ہم بڑوں کا عزت و اکرام کریں, ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا علم حاصل کریں. تو یہ جو جملے بول رہے ہیں نا ہم, ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے, ہاں جناب ابراہیم صاحب, تو وہاں پر یہ استعمال ہوگا اس اسٹرکچر میں. تو ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں, یجب علینا ان نؤمن باللہ, وہاں پر استعمال ہوگا. ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان ہے نا, یعنی ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. یہ مطلب ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یجب علینا ان نتوکل علی اللہ, یجب علیہ کا اپوزٹ ہے کتب علیکہ, ہاں وہ الگ چیز ہے, وہ تو وہ فرض کیا گیا ہے, وہ تو آپ پر. ہاں تو یجب علی کا مطلب ایسا کرنا ضروری ہے, ایسا کرنا چاہیے. وی مسٹ, وی شوڈ ہے نا, وی ہیو, یہ سارے لفظوں کو جو ہے نا اس کو سارے واجب سے نکلا نا, واجب سے, بالکل صحیح ہے. واجب وہی ہے کہ ضروری, بالکل. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستعینا بالکلمات الواردۃ بین قوسین, قوسین یعنی بریکٹ کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا استعمال کیجیے گا, اور اس کی مدد سے. مستعینا کا مطلب مدد حاصل کرتے ہوئے, اس کی ہیلپ سے. کن الفاظ کی ہیلپ سے؟ بالکلمات الواردۃ بین قوسین, قوسین کے اندر یعنی بریکٹ کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی مدد سے آپ جو ہے نا یجب علی کا استعمال کرنا ہے. تو نمبر 1 یجب, اب بریکٹ میں ہے کہ تکتب, جناب ابراہیم صاحب, یجب تکتب الواجبات بانتظام. کتب الواجبات کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کتب اپنے ہوم ورک لکھو, ہوم ورک کرنا, ہوم ورک لکھو. بنظام کا مطلب ریگولرلی. بنتظام کا مطلب کیا ہوگا جناب علی صاحب؟ ریگولرلی. نیا لفظ ہے نا, ہاں لکھ لیجیے گا اس کو. بنتظام یعنی ریگولرلی ہے نا, ریگولرٹی کے ساتھ میں. تو اب اس کو جو ہے نا استعمال کیجیے گا. یجب کے بعد کیسے استعمال کریں گے ہم؟ تم اپنا ہوم ورک ریگولرلی لکھا کرو. ہاں تو لکھنا چاہیے. تم نے جو ہے نا, تمہیں یا آپ نے اپنا ہوم ورک ریگولرلی لکھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. تو کیسے کہیں گے ہم؟ یجب تکتبو واجبات, اعلیٰ کے ساتھ, اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوگا نا ہمیشہ. یجب کے ساتھ اعلیٰ کو بھی استعمال کرنا ہے کہ نہیں ہم نے؟ جناب ابراہیم صاحب, یجب علیہ, یجب علی, یجب علی, یجب علی, ہاں یجب علی کس پر؟ اکتبو, نہیں کس کو نا, تکتب الواجبات. بریکٹ پڑھیے پہلے کیا لکھا ہوا ہے. تکتب الواجبات بالنظام. کیا مطلب ہوگا تکتبو کا؟ میں کہ تم؟ تم. چلیے اب تم کے لیے اب جو ہے نا اب جملہ بنائیے یجب کے ساتھ میں. تجیبو, نہیں یجب کو نہیں چھڑنا, یجب ایسے ہی رہے گا. اوکے. اللہ کے ساتھ جو ہے نا ضمیر کو چھیڑنا ہے, آپ نے ضمیر کو بدلتے رہنا ہے. یجب ویسا ہی رہے گا. اللہ کے بعد جو ضمیر چینج ہوگی وہی چینج ہوگی بس. علیہ, علیکا, علینا, علیہ, علیہم, علیہا, علیہن. یجب علیکا. کلیئر ہے بات؟ ابھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. یجب علیکا, یجب ویسے ہی رہے گا, اس کو نہیں چھڑیں گے ہم. اعلیٰ کے بعد جو پروناؤن ہے, جو ضمیر ہے, وہ جو ہے نا ہم چینج کرتے رہیں گے. یجب علیکا, یجب علیکا تکتب الواجبات. علیکا کہیں گے اب ہم. یجب علیکا تکتب الواجبات. یجب علیکا ان, ان بھی استعمال کریں گے. اچھا اس میں تو یجب علیکا ان, یجب علیکا ان تکتب مثال دی نا الواجبات. ڈاکٹر صاحب نے, مثال دی ہے کہ یجب علینا ان نفهم القرآن ونعمل به. اوپر ایک مثال ہے, اوپر دیکھ رہے ہیں آپ جناب ابراہیم صاحب؟ جی رہی. تو اس کے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے, اور اسی پیٹرن پہ آپ کو سارا کچھ بنانا ہے. مثال یہ ہے کہ یجب علینا,
ان نفهم القرآن، ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ونعمل به، اور اس پر عمل کریں. ہم اپنے بارے میں کہہ رہے تو یجب علینا ان نفهم، یجب علینا ان نفهم ٹھیک ہے. تو اب چلیے نمبر 2 پڑھیے گا. جی میں پڑھتا ہوں. جی جی. یجب تحفظین سورتین هذا الاسبوع. ہاں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ 2 لوگوں سے بات ہو رہی ہے. کن دو سے؟ تحفظین سے بات کس کی ہو رہی ہے؟ تم دو. اور تحفظانے کا مطلب کیا ہوگا؟ یاد کرنا. حفظہ سے نکلا ہے نا. نہیں، تحفظین اگر 2 ہے تو تحفظانے کیا ہے؟ تحفظین میں اگر 2 ہے تو تحفظانے میں کتنے ہیں؟ 2. تو دونوں تو سیم نہیں ہو سکتے نا پھر. تحفظانے اور تحفظین میں کیا فرق ہے؟ تحفظین فیمیل ہے. فیمیل ہے یہ تو پتہ ہے، لیکن سنگل ہے، 2 نہیں ہے. اوکے جی سنگل ہے وہ. تحفظین، تحفظی سے تحفظین، تحفظین، تذهبین ہے نا، تفہمین، تقرئین، تقرأ، تقرئین. میل اور فیمیل کا فرق یاد رکھنا ہے. تقرأ اور تحفظ و تحفظین، سنگل ہے، میل ہے. چلیے گا. تو یجب فیمیل. یجب علیکی ان تحفظین. اب یہاں پر نون گرا دیں گے، ان آ جائے گا تو نون گرائیں گے. ان تحفظی، ان تحفظی، یہ یاد رکھنا ہے. اس کو بار بار پڑھنا ہے ہم نے. اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جملے کو بار بار ہم پڑھیں گے. اور یہ جو ہے نا، آپ لوگ ایک کام اور کیا کریں، گھر پہ جانے کے بعد جو بھی پڑھتے ہیں اس کو لکھا کریں ایک مرتبہ ہاتھ سے نا، پین سے، پینسل سے. ہفتے میں ایک مرتبہ وقت نکالا کریں آپ لوگ، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو خود سے لکھیے بول بول کرنا، تاکہ یاد. تو 2 کام ہو جائیں گے. ایک تو آپ کو جو ہے نا آپ کی رائٹنگ بھی بن جائے گی اچھی، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ یاد بھی ہوتا رہے گا. تو اس کو لکھا کرے، رائٹنگ پہ کوئی رجسٹر میں لکھ ڈالا کرے جو بھی پڑھ رہے ہیں. جتنا پڑھا آپ نے بول کر لکھیے اس کو. چلیے آگے پڑھیے. تو یجب علیک ان تحفظی سورتین ھذا الاسبوع. کسی لڑکی سے بات کیا، سورتینی کا نہیں گرے گا نون. سورتین نہیں، وہ تو نہیں ہے نا. ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے نا، ان تحفظی، ان کے بعد، لیکن ان کے بعد جو فعل آ رہا ہے نا، سورتین دونوں وہ ہے نا، ایک ہی ورڈ. ہاں سورتین تو الگ چیز ہے نا. ان کے بعد جو تصریح، ان کے بعد جو نون آ رہا ہے نا، ان کے بعد جب نون آتا ہے فعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے نا. ان جس فعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اس فعل میں اگر نون آ رہا ہے تو وہ گرے گا، باقی نہیں ہے. وہ فعل نہیں ہے، صورتین فعل نہیں ہے نا. تو اچھا، تو یجب علیک ان تحفظی، ضروری ہے کہ تم یاد کرو کیا؟ سورتین، 2 صورتیں. ھذا الاسبوع، اس ہفتے. ضروری ہے کہ اس ہفتے جو ہے نا تم 2 صورتیں یاد کرو. کلیئر ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کلیئر ہے جملہ؟ جی جی. اچھا چلیے نمبر 3 پڑھیے گا. یجب تخرجون من الفصل بہدوء. چلیے اب یہ ہے تخرجون. تو تخرجون سے کیا بنے گا؟ یہ ہے تخرجون، تم سب گئے، تم سب ٹھیک ہے. تو اب یجب کے ساتھ استعمال کیجئے. اب یجب علیکم، یجب علیکم ان تخرجوا من الفصل بہدوء. اب یہاں پر ہم جو ہے نا نون گرا دیں گے، ان کی وجہ سے نون بھی گرا دیں گے، ہے نا. تو یجب علیکم ان تخرجوا من الفصل بہدوء. ضروری ہے کہ آپ لوگ کلاس سے نکلے آرام سے. بہدوء ان کا مطلب کیا ہوگا؟ آرام سے، کوائٹلی. یہ نون گرانے کی وجہ سے، نون گرائے اس وجہ سے کیونکہ یہ منصوب کی وجہ سے، کیونکہ منصوب کر دیا ہے. بالکل ان کی وجہ سے نون گرے گا. اتنا یاد رکھیے گا، جب بھی فعل میں ان لگائیں گے نون گرا دیں گے اگر اس میں نون آ رہا ہے تو، بس خلاص ہے نا. ان آتا ہے تو مضارع سے نون کو گرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا یاد رکھیے بس. تو یجب علیکم ان تدخلوا. اچھا چلیے اس کے بعد پڑھیے گا نمبر 4. نمبر 4 تدخلون الفصل قبل دخول المدرس. مدرس. تدخلون سے کیا بننا چاہیے پھر؟ تدخلون، تم تدخلون، دخلا، تم سب داخل ہوئے. ہاں تو یجب کے ساتھ استعمال کیجیے. اب جملہ بنائیے پورا. یجب علیکم، ویری گڈ. یجب علیکم تدخلوا، ان تدخلوا، یجب علیکم ان تدخلوا، ان تدخلوا الفصل قبل دخول المدرس. ہاں تو جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ بنانے کے بعد بات کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس سے؟ آپ نے جملہ کیا جناب ولی صاحب، ابراہیم صاحب نے کیا جملہ کہا؟ مجھے ریپیٹ کر کے دیجیے. یعنی یجب علی ان تدخلوا، یجب علیکم، یجب علیکم، یجب علیکم ان تدخلوا
تدخل الفصل قبل دخول المدرس. بس کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ آپ سب پر لازم ہے کہ آپ لوگ کلاس میں آئیں ٹیچر کے آنے سے پہلے. جی ٹیچر کے داخل ہونے سے پہلے آپ لوگ ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ٹیچر کے داخل ہونے سے پہلے آپ لوگ داخل ہو جائیں کلاس کے اندر. نمبر 5 جملہ پڑھیے گا ولی صاحب. اچھا یجب تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن. تو یجب کے ساتھ استعمال کیجیے آپ تدرسو کو. یجب علیک ان تدرس اللغة. اب ہم تدرسو نہیں کہیں گے، ان تدرسا. ان جب آ رہا ہے تو منصوب کر رہا، ان کی وجہ سے منصوب ہو رہا مضارع، ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مضارع کو منصوب پڑھیں گے، اگر نون ہے تو نون گرا دیں گے تب منصوب بنے گا. وہ نون گرانے سے منصوب بنے گا، اگر نون نہیں ہے تو سیدھا جو ہے نا اس کو منصوب پڑھیے ان تدرسا. تدرسوں کی وجہ کیا پڑھیں گے اب ہم؟ تدرسا ہے نا، اور نون ہے تو نون گر گیا تو خلاص پھر منصوب بن گیا. ان تدرسون سے نون گرا دیا ان تدرسو، اور سنگل ہے تو ان تدرسا، ان تدرسا، ان تدرسو ہے نا. ٹھیک ہے چلیے. تو یجب علیک ان تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن. تو بات کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس جملے کی؟ جی یجب علی ان تدرس علیک یجب علیک ان تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن. ویری گڈ. تم پر لازم ہے کہ تم عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے. یجب علیک ان تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن. ضروری ہے کہ تم جو ہے نا عربی زبان سیکھو کیونکہ وہ قرآن کی زبان ہے. تو نمبر 11 پڑھ لیتے ہیں. الذهاب، وہ دیکھیں گا مصدر ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے. ہاں جناب، ہر فعل کا، جیسے انگلش میں آپ ورب استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، گو کا مطلب جاؤ ہے نا، گو کا مطلب جاؤ، لیکن کہنا ہوگا کہ جانا تو کہیں گے ٹو گو یا گوئنگ کہتے ہیں کہ نہیں. ایٹ کا مطلب کھاؤ، لیکن کھانا تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ٹو ایٹ یا ایٹنگ ہے کہ نہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں انگلش میں. تو ہم ٹو کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہیں یا ٹو کو ہٹا کے ING استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں. تو کھانا پینا، ٹو ایٹ یا ایٹنگ، ٹو ڈرنک یا ڈرنکنگ، تو اس کو کہتے ہیں مصدر. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وربل ناؤن کہتے ہیں انگلش میں اس کو. آپ لوگ اب آپ لوگوں کا بھی، آپ لوگوں کی کلاس بھی مجھے یاد کرنا پڑتا ہے انگلش کی بھی، تو مجھے ڈبل ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے. تو اس کو جو ہے نا اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں انگلش میں. اس کو کہتے ہیں عربک میں مصدر. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مصدر. جانا، پینا، کھانا، سونا، پڑھنا، لکھنا، یہ سب بہت ضروری ہے لائف میں، ہے کہ نہیں. تو میں نے کتنی باتیں کہیں اور ایک آخر میں ایک جملہ لگا دیا تو بات پوری ہوگی ساری. بات پوری، مصدر لگا دیا. پڑھنا، عربی پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں. کھانا کھانا ضروری ہے کہ نہیں. تو کھانا، پڑھنا، لکھنا، سمجھنا ہے نہیں. جلدی اٹھنا، جلدی سونا. تو نا جو بول رہا ہے اردو میں، یہ مصدر کہلاتا ہے جناب. اردو میں مصدر کہتے ہیں اس کو، اردو میں بھی مصدر کہتے ہیں، اردو میں بھی مصدر ہی کہتے ہیں. عربی میں تو کہتے ہی ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں آپ لوگ انگلش میں. تو مصدر کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. مثلاً کہنا ہوگا کہ بھی جانا، مجھے جانا ضروری ہے. جانا ضروری ہے، اب کہہ رہے کہ نہیں ہم میرا جانا ضروری، جانا اب ہم کہہ رہے کہ نہیں جانا ضروری. تو جانا جو کہہ رہے یہ مصدر ہے، تو عربی میں بولنا پڑتا، ہم کو انگلش میں بولنا پڑتا ہے نا. آئی ہیو ٹو گو، تو ٹو گو جو کہہ رہے ہیں وہ جانے کے معنی میں نا. تو عربی میں کہیں گے مصدر اس کو. تو مصدر کا اسٹرکچر ذہاب، الگ الگ اسٹرکچر آتے ہیں اس کے، یاد رکھیے گا. تو الذہاب مصدر ذہب یذہب، الذہاب مصدر ذہب یذہب. ذہب یذہب جو ماضی مضارع ہے اس کا مصدر آتا ہے ذہاب. تو یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی وربس ہیں عربک میں، جتنے بھی وربس ہیں ان کا مصدر آتا ہے لازماً. تو جب ہم کسی ورب کو یاد رکھیں تو اس کے مصدر کے ساتھ یاد رکھنا ہے ہم نے. مصدر کے اندر پہ پروناؤن نہیں ہوتا نا، ذہبہ ہے تو ذہبہ کا پھر ذہاب ہی رہے گا، کوئی بھی پروناؤن ہو. جی جب آپ استعمال کریں گے، پڑھتے رہیں گے تو کلیئر بات ہو جائے گی آپ کے پاس انشاءاللہ بعد میں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو بھی فعل پڑھتے ہیں اس کا ماضی مضارع تو یاد کرتے ہیں ہم نا جناب ولی صاحب. جی بالکل. جب ہم کسی فعل کو پڑھتے ہیں تو اس کا ماضی مضارع یاد رکھتے ہیں کہ نہیں ہم، ساتھ ہی اس کا مصدر بھی یاد رکھنا چاہیے ہم نے، ہے کہ نہیں. جیسے ذہب یذہب کو ذہابن، ذہب یذہب الذہاب، قرأ یقرأ قراءۃ، مصدر کے ساتھ یاد رکھیے ہمیشہ کسی بھی فعل کو.
ہے کہ نہیں. کتب یکتبو مصدر کتابتن. ایسا ہی عادت ڈالنی ہے آپ لوگوں نے. اب چونکہ عربک کے اسٹوڈنٹ ہے تو ہمیشہ اب جو ہے نا عادت بنائیے آپ لوگ ہمیشہ کہ بھی ماضی اور مضارع پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے ساتھ میں جو ہے نا ہم نے اس کا مصدر بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لکھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ کتب یکتبو. کتب یکتبو. دیکھیے ہم ایسا یاد کرتے تھے اب تک لیکن ہم نے آپ کو شروع میں بوجھ نہیں ڈالا تھا آپ پر. اب کتب یکتبو کے ساتھ اب ہم کہیں گے کہ اس کا مصدر بولیے تو کتابتن. ابھی تو عادت ہوگی جب بھی کچھ پوچھتے کتب یکتبو ہی نکلتا ہے. ہاں تو کتب ہے. تو اس طرح اب جو ہے نا آگے آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ جو ہے نا مصدر کو بھی ایڈ کر دیجیے گا. جب ہم کہیں گے کہ لکھنا تو کہیں گے کتب یکتبو کتابتن. پڑھنا. کتب یکتبو کتابتن. پڑھنا. کتابتن کتابن. کتابتن کتابن دونوں آتا ہے. چلیے اچھا مؤنث جی. پڑھنا. پڑھنا. قرأ یقرأ. دیکھیے اب ہم قرأ یقرأ تک آ جاتے ہیں لیکن مصدر کے ساتھ بولیے اب اس کو قراءتن. قرأ یقرأ قراءتن. ویری گڈ. سمجھنا اور قراءتن دونوں ہو سکتے ہیں نا. جی سمجھنا. قراءتن. سمجھنا. فہم یفہم. مصدر فہمن. فہم یفہم فہمن. کھانا. اکل یاکل. مصدر آکل. اکلن. اکل یاکل اکلن. یہ چیز جو ہے نا یہ پڑھتے رہنے سے آئے گی. یہ مطلب الگ الگ لفظ. ہاں بالکل. تو آپ یہ نہیں سوچیے کہ میں کیسے یاد کروں گا. صحیح. ہاں جناب جی. ایسا نہیں سوچیے کہ میں کیسے یاد کروں گا. فہم یفہم. فہم یفہم فہمن. فہمن. جی جب ہم آگے بڑھتے پڑھتے رہتے تو آتی ہے وہ چیز نا. انشاءاللہ. تو آپ یہ نہیں سوچیے گا مجھے کیسے آئے گی. آئے آپ کو آئے گی ویسی آئے گی جیسے آ رہی ہے ابھی تک چیزیں. ابھی تک جیسے آ رہی ہے آپ کو ویسے ہی آئے گی یہ بھی نا. انشاءاللہ. ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو چلنا نہیں آتا تھا. امی ہاتھ پکڑ کے چلاتے تھے. کبھی کبھی صوفہ پر آپ صوفہ کے سہارے سے چلتے تھے. ہے کہ نہیں. ہم اور آپ ایک زمانہ تھا. ہے کہ نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کا کوئی جو ہے نا ذکر ہی نہیں تھا کائنات میں. وہ عدم تھا. عدم کے اندر تھا وہ. اللہ نے اس کو جو ہے نا دنیا میں لایا پھر وجود میں. ہے کہ تو بہرحال تو جس طرح ہم چلنا سیکھتے ہیں تو امی ہاتھ پکڑ لیتی تھی انگلی پکڑ لیتی تھی. بعد میں جو ہے نا ہمت آئی تو ہم نے صوفہ پکڑنا شروع کر دیا. صوفہ کے سہارے چلتے رہے. اس کے بعد جب ہمت آ گئی تو جو ہے نا ایک دیوار سے دوسرے دیوار کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. ہمت آئی تو پھر ہے کہ نہیں. اس کے بعد گھر میں دوڑنا شروع کر دیا. اس کے بعد محلے میں جو ہے نا ہنگامہ شروع کر دیا. پھر گنڈا کر دی. ہے کہ نہیں. اس کے بعد پورے گاؤں کو پریشان کرنا شروع کر دیا. میں ان میں نہیں تھا. اچھا آپ لوگ نہیں تھے کیا. چلیے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی انسان ایسے ہی ہوتا ہے. انسان ایسے ہی رہتا ہے. انسان جو ہے نا انسان ایسی ہے. وہ کان الانسان اکثر شیء جدلا سورۃ الکاف کے اندر ہے. انسان زیادہ بہت ہی لڑاکو ہے. تو بہرحال مصدر کو یاد رکھنا ہے. تو آپ یہ نہیں کہیے گا میں کیسے یاد کروں. ہاں جناب ابراہیم صاحب جی. ایسا نہیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے یاد کریں گے. انشاءاللہ شروع میں انگلی پکڑی جائے گی بعد میں انگلی چھوڑ دی جائے گی تو صوفہ پکڑ لیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. صوفے سے آپ کو ہمت آئے گی تو پھر جو ہے نا ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف دوڑیے گا. بعد میں ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ آپ بہترین عربی میں لیکچر دیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ لوگ کسی دوسرے کو عربی پڑھا رہے ہوں گے انشاءاللہ. ہے نا. ایک زمانہ تھا میں بھی پڑھتا تھا عربی. آپ نے تو مطلب بہت کم ٹائم پڑھا. میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی پڑھتا تھا. میں بھی جو ہے نا گرتا تھا لڑکتا تھا. ہے نا. میرے وقت میں میری زندگی میں بھی وہ مرحلہ گزرا جو آپ کی زندگی سے گزر رہا ہے نا. بہت ساری کلاسز سمجھ میں نہیں آتی تھی عربی کی. پڑھ لیتے تھے لیکن صرف سر ہلاتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی. جیسے کہ آپ لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں. ہاں بولتے ہیں میں بولتا ہوں سمجھ آیا تو آپ بولتے ہیں ہاں. چلیے کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ اس کو ہاں ہی بولنے کی یاد رکھیے گا. ہمیشہ جو ہے نا پیسیمسٹ رہنا چاہیے. چلیے گا آپٹیمسٹک سوری جی آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے ہم نے. تو چلیے ذہاب یا ذہب کا مصدر کیا ہے؟ الذہاب یا ذہابن یا الذہاب. الف لام ہٹا کر بھی پڑھ سکتے بغیر اور الف لام لگا کر بھی پڑھ سکتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور ذہابتن بھی پڑھ سکتے ہیں یا ذہابن بس. ذہاب میں ذہابتن نہیں ہوگا. نہیں ذہاب یا ذہب ذہابن یا الذہاب الف لام بھی لگائے کوئی مسئلہ نہیں. چلیے تو نمبر 1 کا جملہ پڑھیے گا. اريد الذهاب الى البيت. ہاں اريد الذهاب الى البيت. میں جانا چاہتا ہوں گھر. دیکھیے گا میں گھر جانا. دیکھیے جانا گھر کی طرف جانا. دیکھیے جانا مصدر بول رہے ہیں کہ نہیں ہم. جانا تو میں چاہتا ہوں جانا. میں چاہتا ہوں کھانا.
میں چاہتا ہوں پینا، میں چاہتا ہوں پڑھنا. تو پڑھنا، پینا، کھانا جو بول رہا ہے یہ مصدر ہے. تو عربی میں یہ بات بولیں گے کہ میں چاہتا ہوں جانا گھر، یا میں گھر جانا چاہتا ہوں، کچھ بھی بولے. تو اريد الذهاب الى البيت، اريد الذهاب الى البيت، میں گھر جانا چاہتا ہوں تو کیسے بولیں گے؟ اريد الذهاب الى البيت. اور دوسرا اسٹرکچر ہے، اگر آپ کو مصدر نہیں استعمال کرنا ہے اور یہی بات کہنی ہے بغیر مصدر کے تو ہم کہیں گے اريد ان اذهب الى البيت. میرے دماغ میں یہ والا تھا، اريد ان اذهب. اريد ان اذهب، اگر آپ ان کو ڈراپ کر دیں گے تو پھر اريد اذهب نہیں کہہ سکتے، اريد الذهاب الى البيت. اريد الذهاب الى البيت. تو دو اسٹرکچر ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، اريد ان اذهب الى البيت. لیکن اريد اذهب زیادہ بڑا ورڈ ہے، اس میں زیادہ وہ آ سکتے ہیں. دونوں ویسے استعمال ہوتے ہیں، دونوں استعمال ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی. ٹھیک ہے نا، دونوں کو یاد رکھنا ہم نے. جناب علی صاحب تو بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں، ہاں جی، میں پینا چاہتا ہوں، میں کھانا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں. مثلا اب ہم کیا بول رہے ہیں؟ میں قرآن سمجھنا چاہتا تو ہوں. یہ بات جو بول رہے ہیں ہم، میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، تو اس بات کو بولنے کے لیے ہمارے پاس عربی کے اندر دو اسٹرکچر ہے، اور یہ دونوں اسٹرکچر آپ جو ہے نا ریڈ پین سے لکھ کر رکھیے گا، ہے نا، بعد میں گھر جا کر ریڈ پین سے لکھیے گا کہ یہ دو اسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹرکچر جو بھی ہے، جو بھی اسٹرکچر آپ پڑھ رہے ہیں ان کو ریڈ پین سے لکھنا ہے آپ نے، تاکہ ریمائنڈر رہے کہ یہ اسٹرکچر ہے ہمارا بولنے کا، پٹری ہے یہ، ہے نا، ٹریک ہے یہ. تو میں سمجھنا چاہتا ہوں، قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، تو میں ایک جملہ یہ کہوں گا اريد ان افهم القرآن. اريد ان افهم القرآن. یہ تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، آپ کے کان پر جو ہے نا کئی مرتبہ یہ جملہ آپ کے کان سے گزرا ہے، اريد ان افهم القرآن. یہی بات کہنے کے لیے دوسرا اسٹرکچر اور ہے ہمارے پاس، جو کہ اس ایکسرسائز میں ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا ہے مصدر کی شکل میں. اريد فهم القرآن، اريد فهم القرآن مضاف بن جائے گا، لیکن فہم جو ہے نا مصدر ہے وہاں. اريد فهم القرآن، فهم يفهم فهما، فهم يفهم کا مصدر کیا ہے؟ فهما، ہے نا، یا الفہم. تو اريد ان افهم القرآن، یا ان کو ہٹا دے تو اريد فهم القرآن. اريد فهم القرآن، ٹھیک ہے، مضاف الیہ استعمال کریں گے اس کو ہم. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے ایسا سا، جی ایسا سا سمجھ آ رہی ہے. ہاں، میں پانی پینا چاہتا ہوں مثلا، اريد ان اشرب الماء، یہ اسٹرکچر آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ، اريد ان اشرب الماء. اب اسی بات کو اس اسٹرکچر کے علاوہ ایک اور اسٹرکچر جو کہ ہم اس ایکسرسائز میں انٹروڈیوس کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس کو بھی یاد رکھیے گا مصدر کے ساتھ میں. تو اريد ان کو ہٹا دیجئے تو اريد شرب الماء، شرب یشرب شربا. اس لیے مصدر کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ہم نے کہا مصدر کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ کو دونوں اسٹرکچر میں بات کر سکتے، پھر آپ یہی بات جو کہنی ہو تو آپ دونوں اسٹرکچر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس شکل میں آپ کو مصدر یاد رکھنا ضروری ہے کسی بھی چیز کا. شرب یشرب کا مصدر شربن، اکل یاکلو کا مصدر اکلن، ہے نہیں. تو میں پانی پینا چاہتا ہوں تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ اريد ان اشرب الماء. اور دوسرا اسٹرکچر اريد شرب الماء. اريد شرب الماء. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جناب ولی صاحب. اريد شرب مصدر ہے، شرب یشربو کا مصدر کیا ہے؟ شربن. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں شروع سے کہ اب ماضی مضارع کے ساتھ مصدر بھی یاد رکھنے کی عادت ڈالنا ہے آپ نے آگے، ہے نا، کیونکہ اب آگے تو جو ہے نا یہ سارے اسٹرکچر استعمال ہوں گے، بک 3 میں تو بہت زیادہ استعمال ہوں گے یہ. تو نمبر 2 کو پڑھیے، نمبر 2 کو پڑھ لیتے ہیں ہم. یا استاد ارجو ان تسمح لی بالذهاب الى المستشفى. دیکھیے گا ذهب یذهب پڑھتے تھے، لیکن آج پڑھ رہے ہیں ذهاب، یہ مصدر کی شکل استعمال ہو رہی ہے یہاں پر. تو اب پڑھیے گا، آپ بتائیے ترجمہ کیا ہو سکتا ہے جملے کا. اے ٹیچر، استاد محترم، استاد محترم، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے جانے دیجیے. جی آپ مجھے جانے کی اجازت دیں. ان تسمح لی بالذهاب، آپ مجھے جانے کی اجازت دیجیے. ان تسمح لی بالذهاب، کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں. جانا مصدر، تو آپ مجھے اجازت دیں جانے کی. ہاسپٹل میں، ہاسپٹل، آپ مجھے ہاسپٹل جانے کی اجازت دیں. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے بات. تو ذهاب یہاں مصدر کی شکل میں جانا. چلیے نمبر 3. خرجت من الفصل للذهاب الى المدير. کیا مطلب؟ دیکھیے ذهاب یہاں پر بھی ذهب یذهب کا مصدر استعمال ہو رہا ہے. میں کلاس سے نکلا، کیوں؟ پرنسپل کی طرف جانے کے لیے. دیکھیے اب ذهاب کا استعمال ہو رہا ہے برابر مصدر کی شکل میں. میں کلاس سے نکلا مدیر کے پاس جانے کے لیے.
جانے کے لیے, للذہابی جانے کے لیے, للذہابی جانے کے لیے, دیکھیے جانا ہے نا, اور لام لگا دیا تو کے لیے, للذہابی. تو مصدر کی شکل کلیئر ہو رہی ہے ابھی, ویژن کلیئر ہو رہا ہے ابھی, بالکل جی بہتر ہو رہا ہے, پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 4 پڑھیے گا. هذه تذکرۃ طائرۃ الی دمشق ذهابا و ایابا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا تذکرہ کہتے ہیں ٹکٹ کو, اور طائرہ کا مطلب پلین, یہ پلین کا ٹکٹ ہے نا, یہ ایئر ٹکٹ ہے. تذکرہ یعنی ٹکٹ نا. تو هذه تذکرۃ طائرۃ الی دمشق, یہ دمشق جانے کا پلین کا ٹکٹ ہے. تذکرۃ طائرہ کا مطلب کیا ہوگا, پلین کا ٹکٹ. پلین ٹکٹ. تو هذه تذکرۃ طائرۃ الی دمشق, یہ دمشق جانے کا یہ جو ہے نا پلین کا ٹکٹ ہے. کیسا, ذہابن و ایابن, جانے کا اور آنے کا, یعنی ریٹرن ٹکٹ ہے, یہ مطلب. تو یہ دمشق کا ریٹرن ٹکٹ ہے, یہ بات بولی جا رہی ہے یہاں پر. تو ریٹرن ٹکٹ کو کہیں گے تذکرہ, تذکرہ ذہابن و ایابن. تذکرہ تو طائرہ ذہابن و ایابن. ہاں تو ذہابن و ایابن کا مطلب ریٹرن ٹکٹ, جانے کا اور آنے کا, جس کو ہم انگلش میں بول رہے ہیں ریٹرن ٹکٹ. ہم اردو میں کہتے ہیں جانے آنے کا ہے ٹکٹ, جانے کا بھی اور آنے کا بھی, یا ریٹرن ٹکٹ بول دیتے ایک لفظ میں. ایابن کس سے نکلا لفظ؟ آبا یعوبو کا مطلب واپس ہونا. اچھا آبا یعوب. ہاں ذہب یذهب جانا, آبا یعوب واپس آنا, رجع یرجع یعنی. اچھا جی. لیکن عام طور پر اس کے ساتھ جو ہے نا ایابن لکھتے ہیں, ذہابن کے بجائے رجع یرجع بھی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں واپسی کے لیے, جی جی, جانے کا اور واپسی کا. تو رجع یرجع کا مطلب واپسی ہونا, تو رجوعا نہیں لکھتے عام طور پر, ایابن لکھتے ہیں, ہے نا. اچھا ایسے موقع پر چلیے گا. یعنی اس کا بھی مصدر ایابن. آبا یعوب کا مصدر ایابن, ایابن نہیں, اس کو پڑھیں گے ایابن, اس کو پڑھیں گے ذہابن, ہے نا. تو یہ دمشق کا ریٹرن ٹکٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. چلیے الکلمات الجدیدہ, نئے الفاظ پڑھیے گا آپ. الفاظ پڑھ کے سنائیے مجھے اور ترجمہ بتائیے سارے الفاظ کا. اجنبیون, اجنبیون کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسٹرینجر. ویری گڈ. اجنبیون کی جمع اجانب, اجنبیون کی جمع اجانب. الفاظ کی جمع واحد اور جمع بھی یاد رکھنی ہے جناب ولی صاحب, اور فعل کا مصدر کے ماضی مضارع کے ساتھ مصدر بھی یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے پڑھیں. ایک کالم پورا آپ پڑھ لیجیے, ایک کالم آپ پڑھ لیجیے پورا. نقدن, نقدن کا مطلب پیسہ, کیش. کیش کو کہتے ہیں نقد, ٹھیک ہے. اس کی جمع نقودن. چلیے نمبر اور آگے پڑھ لیجیے. ایابن کا مطلب واپس ہونا, واپس ہونا, لوٹنا. قرصن, قرصن کا مطلب اقراصن. قرص کی جمع اقرا. قرص کہتے ہیں ڈسک کو, سی ڈی وغیرہ جو ہوتی ہے کہ نہیں, چاہے ہارڈ ڈسک کی شکل میں ہو چاہے سی ڈی کی شکل میں ہو, ساری ڈسک جو بھی ہوگی اس کو قرص کہتے ہیں عربی میں. جو اسٹوریج ہوتا ہے اس کو قرص کہیں گے, ٹھیک ہے. تو عام طور پر جو ہے نا قرص کہیں گے سی ڈی کو, لیکن ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں قرص. اچھا جی جی. چلیے کلوگرام, اس کی جمع اقراص, کلوگرام. چلیے نمبر اس کے آگے پڑھیے. ذکرون, ذکرون کا مطلب میل, مذکر, مرد. ذکرون کا مطلب مرد. اس کی جمع ذکورن. ذکرون کی جمع ذکورن. ذکرون کے قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہے کہ نہیں. لفظ ذکر استعمال ہوا ہے, ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی شکل میں بنایا ہے نا. چلیے تو ذکرون کا مطلب مرد. جی. وجب یجب, لازم. وجب یجب کا مطلب کسی چیز کا ضروری ہونا, ہے نا. اس کے بعد بلع یبلع, بلع یبلع, بلع یبلع, بلع یبلع, نگلنا کسی چیز کو. اچھا نگلنا, کسی چیز کو نگل لینا اندر. گولی کو نگلنا, پانی کو نگلنا, ہے نا. کہیں گے کہ بھی گولی نگل لو. ابلع القرص, ابلع, ہم نے پڑھا ہوا نا لیسن میں, بلع یبلع کا مطلب نگلنا, گولی. اچھا قرص کا مطلب گولی بھی ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے اس اصل میں لیسن کے اندر جو ہے نا ہم نے گولی کے معنی پڑھا ہوا, لیکن قرص کا مطلب گولی بھی ہوتا ہے, اور قرص کا مطلب جو ہے نا ڈسک اور ہارڈ ڈسک بھی ہوتا ہے, اور سی ڈی کو بھی قرص کہتے ہیں عربک میں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, دونوں لفظ لکھیے گا اس کو, ہے نا. یعنی سی ڈی کی شاپ میں قرص, سی ڈی. جی بالکل. الیکٹرانک کے اندر جو ہے نا آج کل ہارڈ ڈسک کو یا سی ڈی کو قرص کہتے ہیں, اور ہاسپٹل میں, اور فارمیسی کے اندر جائیں گے تو قرص کا مطلب ہوتا ہے گولی, پل. تو پلس بھی ہوتا ہے قرص کا مطلب. تو اقراص کا مطلب ہوگا پلس بھی, گولیاں بھی, ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور سی ڈی بھی یا ہارڈ ڈسک بھی, ٹھیک ہے نا. گولی وہ کھانے والی, مارنے والی نہیں. آپ لوگ گولی بولے تو مارنے والی سمجھتے ہیں آپ لوگ ہٹ سے.
تو جب بھی گولی بولا کرے تو کیا کہتے ہیں؟ خود کھانے والی گولی سمجھے، دوسروں کو مارنے والی نہیں. مارنے والی گولی کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ چلیے اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں اپنا مارنے والی کے لیے کہیں گے، دیکھیے ذہن سے نکال بھی بتاتا ہوں. چلیے آگے بڑھیے. محفظتن دوسرے کالم میں پڑھیے گا. محفظ گورنریٹ. نہ محفظتن کو نہیں، وہ الگ چیز ہے. محافظہ ہے وہ. محافظتن کا مطلب گورنریٹ، محفظتن کا مطلب پاؤچ، والیٹ. آپ کا جو والیٹ ہے اس کو کہتے ہیں محفظتن، ہے نا. ہاں وہ جو مارنے والی گولی ہے رصاص. دیکھیے کبھی کبھی جو ہے نا چیزیں بھاگ جاتی ہیں، واپس لانا پڑتا ہے اس کو. رصاص کہتے ہیں اس کو، سواد کے ساتھ میں. رصاصی ہے کہ نہیں پرفیوم، رصاصی وہی سواد. تو رصاص کہیے گا، رصاصی تو نام ہے پرفیوم کا. یہاں پر رصاص کا مطلب تو گولی ہے نا، بلٹ کے معنی میں. تو رصاص، اطلق الرصاص کا مطلب کسی کو گولی مارنا، اطلق الرصاص. تو چیزیں کبھی کبھی انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جاتی ہے، وہ تو کبھی کبھی وقتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے. چلیے گا. محفظۃ کا مطلب والیٹ، ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد خطا، اس کے جمع اخطاء، غلطی. اس کے جمع اخطاء، ٹھیک ہے. اس کے بعد الذهاب، جانا. جی. تذکرۃ، ٹکٹ. اس کی جمع تذاکر. تذاکر. انثى کا مطلب عورت. جی. اناث جمع، انثى کی جمع ذکر کی جمع ذکور. ذکر کی جمع ذکور. ریویژن میں سارا کچھ پوچھا جائے گا، ساری کتاب بند کر دی جائے گی آپ لوگوں کی، اور صرف پوچھا ہی جائے گا. صرف آپ سے جملہ بولا جائے گا، آپ کو جو ہے نا جملہ سمجھانا ہے، صرف سن کر، صرف ہے نا. سیدھا میموری سے آپ کو جو ہے نا ریٹریو کرنا ہے ساری چیزیں انشاءاللہ. تو یہ جب ختم ہوگی تو ریویژن تو مسٹ ہے انشاءاللہ. چلیے اچھا. بانتظام کا مطلب کیا ہوگا؟ ریگولرلی. بانتظام ریگولرلی، ٹھیک ہے. یہ چلیے. عرج یعرج کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلند کرنا، اونچا اٹھانا. اور عرج یعرج معراج کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہو. معراج اسی سے عرج یعرج کا معراج کروانا، ٹو لفٹ اپ. ہاں عرج یعرج کا مطلب جو ہے نا ٹو اسینڈ، اوپر اٹھنا یا اوپر اٹھانا، ہے نا. تو عرج یعرج معراج کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا. قرآن اس کے اندر آیت میں استعمال کیا ہے انہوں نے. معراج اوپر چڑھنے کے معنی. عرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تو اسینڈ، کوئی چیز اوپر جانا. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اوپر گئے تھے، اس لیے معراج کہا جاتا ہے اس کو. عرج یعرج کا مطلب یہ ہوتا ہے اوپر جانا، اسینڈ کرنا، ہے نا. ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ہے نا. آسمان سے جو چیز اترتی ہے، جو آسمان میں جاتی ہے. چلیے تو اسینڈ اور ڈسینڈ، ینزل اور یعرج. اسینڈ اور ڈسینڈ. اسینڈ کا مطلب ہوتا ہے یعرج، اور ڈسینڈ کا مطلب ینزل. نزل ینزل، عرج یعرج، ٹو اسینڈ ٹو ڈسینڈ. تو جب آپ لوگوں کو تو انگلش آتی ہے ماشاءاللہ، جب آپ عربی کمبائن کریں گے تو ایک جو ہے نا آپ کے پاس ایک جو ہے نا کنٹرول آئے گا بعد میں انشاءاللہ چیزوں پر. چلیے گا. اس کے بعد جو ہے نا بلا یبلغ کا مطلب نگلنا. دیکھیے بلع یبلغ بھی کہہ سکتے ہیں، بلا یبلغ بھی کہہ سکتے ہیں. دو باب سے آتے ہیں یہ. بلع یبلغ سمع اسمع سے، اور بلا یبلغ فتح یفتح سے. کبھی کبھی جو ہے نا کچھ ورب جو ہے نا سمع سے بھی آتے، فتح سے بھی آتے. کبھی کبھی ایک ہی ورب جو ہے نا، ایک ہی فعل دو باب سے بھی آ سکتا ہے، وہ ہے نا. تو وہ یاد رکھیے گا. تو یہاں پہ دونوں بلع اور بلع یبلغ اور بلع یبلغ. بلع یبلغ سمع اسمع نا، سمع یسمع. بلع یبلغ فتح یفتح نا، فتح یفتح. تو یہ دونوں بھی صحیح ہے. سمع سے بھی پڑھتے ہیں اس کو عرب لوگ، سمع سے بھی کہتے ہیں اور فتح سے بھی کہتے ہیں. بلع یبلغ فتح یفتح، اور بلع یبلغ سمع یسمع. تو یہ دونوں باب سے پڑھا جاتا ہے. یہ جو ورب ہے کلیئر ہے. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا. چلو الحمدللہ. اب درس 27 پر انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس پر 27، ہاں یہ تھوڑا سا لمبا ہے. یہ 27 لمبا ہے. اچھا چلے اسے پہ اکتفا کریں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.